الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ آج ایک ایسی ہی ممتاز و مکرم بارگاہ میں چلتے ہیں ناظرین، جن کا ذکر کرنے سے اللہ یاد آ جائے، اور جن کو یقیناً جب لوگ دیکھتے ہوں گے تو اللہ ہی کو یاد کرتے ہوں گے کہ اس کائنات کے سب سے بہترین زمانے کے تیسرے آسمان پر اور تبع تابعین کی کہکشاں میں اس عظیم المرتبت شاہکار کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم ترین، سب سے خوبصورت ترین اور سب سے سنہری ترین ڈیوٹی یعنی اپنے محبوب کی احادیث مبارکہ کی خدمت کے لیے چنا، جنہوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی والدہ محترمہ کی زیر سایہ تربیت پائی، جن کے مقام و مرتبے کی بلند ترین عمارت کی بنیادوں میں ان کی ماں کی بے حد قربانیاں مہکتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہ وہ عظیم ماں کہ جس نے صرف اپنے اکلوتے لاڈلے کو تنہ تنہا تحصیل علم کے لیے روانہ نہیں کیا، بلکہ خود بھی تنہ تنہا رہ کر تنگ دستی اور مشکلات کا سامنا کرتی رہیں اور اپنے لاڈلے کے تحصیل علم کے راستے کو مکمل طور پہ ہموار کرتی رہیں۔ یعنی یہ قربانیوں کا، محنت کا، لگن کا، جستجو کا اور ماں کی تربیت اور دعاؤں کا ثمرہ تھا کہ جس نے دنیا کو امام علی بن المدینی السعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسی صورت میں انتہائی حسین ترین شاہکار عطا کر دیا کہ جو فن حدیث کے علم میں ایسے چمکے صاحب، ایسے چمکے اور اس مقام پر پہنچے کہ جن کی علمی وجاہت کا اندازہ ناظرین کرام صرف اور صرف اس بات سے لگا دیجئے۔ ایک مثال میں آپ کو پیش کر کے بتلا دیتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی ایک بے مثال شاگردوں میں دو انتہائی درخشاں نام یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی قد کا پتہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ جیسے عظیم ترین محدث جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ حاصل ہے، جن کی کتاب کو کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین مانا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عزت و احترام کی اس منزل پر فائز تھے ناظرین کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے صاحب کہ توقیر کا اور تکریم کا کیا عالم تھا کہ آپ کو کنیت سے یاد کیا کرتے تھے، اور صلاحیتوں کا یہ عالم تھا کہ آپ یعنی ایسے شاگرد تھے کہ آپ کے اساتذہ اور شیوخ برملا اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ جتنا شاگرد کو ہم نے سکھایا ہے ہم نے بھی اپنے شاگرد سے اتنا ہی سیکھا ہے۔ یعنی امام یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ جن کا شمار نامور محدثین میں ہوتا ہے، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں ان کا بہت کمال تعارف ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی نے جتنا ہم سے استفادہ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ میں علم کی جستجو بے انتہا تھی، اور دیکھیے صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں نوازتا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اس کی جستجو، اس کی لگن، اس کی محنت، اس کی تقاضا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام و رفعت عطا کرتا ہے۔ تحصیل علم کے لیے آپ نے مختلف منبع علم کے شہروں کا سفر اختیار کیا، یعنی آپ مکہ شریف بھی گئے، آپ مدینہ پاک بھی گئے، آپ بغداد شریف بھی گئے، آپ کوفہ بھی گئے، یعنی خاص طور پہ یمن سے آپ نے سماع حدیث کے لیے 3 سال باقاعدہ وہاں پر لگائے۔ علم حدیث میں اس مقام پر آپ پہنچے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حدیث کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہو اور دوسرا کوئی آپ کا کام نہ تھا۔ یعنی آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی متحبر علماء و محدثین اور ائمہ فن سے باقاعدہ تعلق رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو علمی دنیا میں الحافظ، امام اہل الحدیث، قائد علم الرجال والعلل، الواسع المعرفہ جیسے القابات سے باقاعدہ نوازا جاتا تھا۔
اپنے وقت کے محدثین میں آپ نمایاں مقام رکھتے تھے، آپ کے علم و فضل کا چرچرہ ہر طرف تھا، اس لیے بڑے بڑے نامور علماء اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے سماع حدیث کیا کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ ناظرین جو ائمہ فن تھے وہ تو آپ کے علم و فضل کا برملا اعتراف کیا کرتے تھے، یعنی مختلف انداز میں آپ کی علمی شان کو بیان کیا کرتے تھے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح مکمل طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس انداز سے علم کی وسعت عطا کی تھی وہ یقیناً آپ ہی کا خاصہ تھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ثقات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ تھے، مامون تھے اور ائمہ حدیث میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان تھی کہ آپ جہاں جاتے تھے باطل عقائد کا قلع کرتے تھے اور سنت کو باقاعدہ زندہ کیا کرتے تھے۔ امام علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخلاق و عادات میں ناظرین اسلاف کا مکمل طور پہ نمونہ تھے، یعنی عباس عنبری کہتے ہیں کہ اگر ان کی عمر کو کچھ اور زیادہ وقت مل جاتا اور زندگی کچھ اور وفا کرتی تو اپنے اخلاق و عادات میں وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ جاتے۔ ان کی زندگی کا ہر گوشہ پاکیزہ تھا اور انتہائی پرکشش تھا کہ ان کی چال ڈھال، نشست و برخاست اور ان کے لباس کی کیفیات یہ تھیں کہ ان کے قول و عمل کو لوگ دیکھ کر اسوہ سمجھ کر باقاعدہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں صاحب، کیا گوہر تاریخ نے اپنے دامن کے اندر سمو کے رکھے ہیں صاحب، اور وہی بات ہے کہ ہم نے تو صحیح طور سے اسلام کے دامن کو ایکسپلور ہی نہیں کیا، ورنہ اسلام کے دامن کے اندر ایسے ایسے ہیرے اور ایسے ایسے نگینے چھپے ہوئے ہیں صاحب کہ جن کو متعارف کرانا میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بہت ضروری۔ آئیے آغاز کیجیے۔ امام علی بن المدینی السعدی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے تو ان کا انٹروڈکشن اور خاص طور پہ آپ کے فور فادرز کے بارے میں بتائیے کہ اجداد کا کیا مقام و مرتبہ، اور جو آپ کی بلکہ انیشیل جو ایجوکیشن ہے اور تربیت خاص طور پہ جو مرحلہ ہے والدہ کے زیر سایہ جو طے ہوا وہ کیسے ہوا، اور تحصیل علم میں جو آپ کی والدہ کا کردار ہے بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام الرجل والعلل امام علی بن المدینی السعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مبارک نفوس میں ہیں کہ جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بشارتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے صحیح بخاری میں کتاب المناقب باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سبحان اللہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہترین امت میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا، یعنی صحابہ کا زمانہ پایا، تابعین کہلائے، اور پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا، تابعین کا پایا اور تابعین میں شمار۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمرہ تابعین کے محدثین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ آپ کے جب القابات کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو امام اہل الحدیث کہا جاتا ہے، قائد علم الرجال والعلل کہا جاتا ہے، الواسع المعرفہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ جب ان کے فور فادرز کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے اجداد کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ السعدی لگا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بتائیے، یہ قبیلہ بنو سعد کے ایک شخص تھے، عروہ بن عطیہ السعدی، یہ خاندان جو ہے ان کا غلام تھا، تو اس غلامی کی وجہ سے جو ولا کی نسبت تھی اس کی وجہ سے یہ ان کے نام کے ساتھ السعدی کا لفظ قائم ہو گیا۔ تو بمانی دوسری اگر میں یہ کہوں کہ بنو سعد نے جو خدمت کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس خدمت کا تسلسل ہمیں جو ہے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں نظر آتا ہے، کے ساتھ جڑ گیا، اور پھر مدینۃ المنورہ کے رہنے والے تھے تو اس وجہ سے یہ مدینی کہلایا۔ تو آج کل تو مدنی کہا جاتا ہے، لیکن امام رجل والعلل کے لیے مدینی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ اچھا، یہ بڑا مختلف، جی یہ بڑا مختلف، اس پہ بہت کلام ہوا کہ صاحب مدینی کہا جائے، مدینی کہا جائے، مدینی کا، تو مدین تو ظاہر ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے کیونکہ نارملی مدنی کہا کرتے ہیں، لیکن واحد آپ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ آپ کو مدینی کہا جاتا ہے۔ مدینی مدینۃ المنورہ کے سبب سے کہا گیا۔ آپ کا اصل نام نامی اس میں گرامی علی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ذکر کی گئی، تو اب جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام علی بن
المدینی السعدی۔ خطیب بغدادی نے ان کے والد بزرگوار کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ان کے والد مشہور محدث تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے باب میں ان کو جو فیضان مل رہا ہے وہ ابتدائی طور پر اپنے والد بزرگوار سے گھر ہی میں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سیرت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے جو ابتدائی علوم حاصل کیے ہیں وہ اپنے والد بزرگوار ہی سے حاصل کیے، یعنی پہلے مرشد آپ کے واقعتاً آپ کے والد بنے۔ مرشد بھی اور استاد بھی۔ واہ۔ تو وہ ایک استاد ایک والد ہو تو پھر اس میں جو کہکشائیں کھلا کرتی ہیں اس کا انداز ہی کچھ مختلف بھائی سبحان اللہ۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانہ طالب علمی میں یعنی بچپن ہی میں ابتدائی تعلیم کے حصول کے دوران ہی آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جی۔ اب یہ اکلوتے ہیں، اب ایک ماں اور ایک بیٹا بچا۔ ہائے 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 ہائے۔ اس ماں کے جگرے کو سلام ہے کہ جس نے اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اپنے بچے کے شوق کے لیے اسے اپنے جگر سے اور اپنے قربت سے دور کیا۔ اور شوق بھی کیا ہے؟ تحصیل علم۔ شوق کیا ہے؟ تحصیل علم۔ یمن کے لیے آپ کو روانہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب یمن کے لیے روانہ کیا ہے تو تمام قسم کے اخراجات والدہ نے کیسے پورے کیے؟ ہائے ہائے۔ یہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حالات انتہائی کشیدہ اور مشکل تھے۔ جی۔ اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو اگر آ کر کوئی مشورہ دیتا تھا کہ اس وقت تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا خدمت کے لیے، تو وہ جواب میں کہتی تھی کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو۔ یعنی یہ لیول تھا۔ ہاں، میرے بیٹے کے ساتھ تم دشمنی رکھتے ہو کہ تم اسے علم سے دور کر کے میرے پاس بھیجنا چاہتے ہو۔ آپ جب یمن سے واپس تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام علی بن المدینی سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے جانے کے بعد تمہارے دوستوں کو بھی پہچان لیا اور تمہارے دشمنوں کو بھی پہچان۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے دریافت کی اماں جان میرے دوست کون ہیں اور میرے دشمن کون ہیں؟ تو کہا کہ تمہارے دوست وہ ہیں کہ جو آ کے مجھے تسلی دیتے تھے اور آ کر مجھے کہتے تھے کہ اماں جی پریشان مت ہونا، تیرا بیٹا جب واپس آئے گا تو وہ ایسا علم لے کر آئے گا کہ اسے دیکھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صبر پر قائم رہنا۔ سبحان اللہ۔ وہ تیرے دوست تھے سارے کے۔ کہا اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جو کہتے تھے کہ اسے واپس بلا لے، اسے خط لکھ اور اسے اپنے پاس بلا لے، تیری آ کر خدمت کرے، تیری تکالیف کو دور کرے۔ تو میں جان گئی کہ یہ مشورے دینے والے تیرے دوست نہیں ہو سکتے، تیرے دشمن۔ یہاں ایک جو بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے والدین کی جو ترجیحات اور پریورٹیز ہوا کرتی وہ آج کے اس دور میں والدین کے لیے انتہائی اہمیت کی۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے اپنی خدمت کروانے کے مقابلے میں جس چیز کو مقدر رکھا ہے وہ اپنے بیٹے کا وہ اشتیاق علم ہے، وہ علم کی جستجو ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے جدا کیا۔ اسی کا نتیجہ اور اسی کا یہ ثمر ہمیں نظر آتا ہے کہ آج ہم اتنے عرصے بعد حضرت امام علی بن المدینی السعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں، یہ ویژن ہے نا، یہ ویژن ہے بنیادی طور پہ ایک ماں کا، اور اسی ویژن کی میرا خیال ہے کہ آج ضرورت ہے۔ آج ماں باپ کا ویژن یہ ہے کہ بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے تو فوراً ہم سوچتے ہیں کہ نوٹ لگانے کی مشین ہمارے پاس آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کو یہ بنانا یہ بنانا یہ بنانا ہے تاکہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے ان ٹرمز آف فائنینشیل مطلب اسپیکٹ جتنے بھی ہیں۔ اچھا وہاں ویژن کیا ہے؟ وہاں ویژن یہ ہے کہ اس نے جو ہے بیسکلی آخرت کمانی ہے، اس نے دین کی خدمت کرنی ہے، اور یہ جو پلانٹیشن جو بنیادی طور پہ ماں کر رہی ہیں یہ ایکچولی ہمیں پیغام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پلانٹیشن اس انداز سے ہونی چاہیے۔ اب ذرا یہ بتائیے امام علی بن المدینی السعدی رحمۃ اللہ علیہ، میں پورا نام بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں پر یہ نام نقش ہو اور لوگوں کو پتہ چلے صاحب کہ ہماری تاریخ کے اندر ایسے گوہر نایاب موجود ہیں۔ آپ نے جو تحصیل علم کے لیے اب اسفار کی، ایک تو ظاہر ایک آپ کا بنیادی پیریڈ ہے، ابتدائی پیریڈ ہے جو والدہ نے آپ کو، اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو ایک تجسس بڑا، کریوسٹی بڑی، پھر پیاس بڑی، تو آپ پھر مزید جو ہے وہ نگر نگر گئے۔ وہ کیا تھا؟ ایک بات، اساتذہ جو آپ کو ملے ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ دوسری بات، تیسرا اساتذہ اور شیوخ کی نگاہ میں جو آپ کا مقام بنا، یہ تیسری بات، وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے ایک حدیث کو سنا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کہنے بھائی سبحان اور اس حدیث کو حفظ کیا اور آگے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی، علم کا شرف معلوم کے شرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ واہ۔ ایک عالم کا معلوم کیا ہے؟ وہ معلوم جس قدر بلند اور بالا ہوگا
اس علم کا شرف بھی اسی قدر بالا اور اعلیٰ ہوگا. سبحان اللہ. وہ محدثین اور بزرگ ہستیاں کہ جن کو روایت اور درایت حدیث، علم الجرح و تعدیل، علم رجال الحدیث، مختلف الحدیث، علل الحدیث، غریب الحدیث، ناسخ و منسوخ کے ساتھ متناً، سنداً، جرحاً، تعدیلاً 1,00,000 احادیث زبانی یاد ہوں، ان کو حافظ الحدیث کہتے ہیں. اللہ. اور ان حفاظ حدیث کے استاد امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام علی بن مدینی سعدی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. آپ علیہ الرحمہ نے ایک خواب دیکھا. حضرت ابو قدامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ رأیت کأن الثریہ تدلت حتی تناولتها. فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے قریب آ گئے ہیں اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس قدر قریب ہوں تو ان کو ہاتھ سے پکڑ کر چھو لوں. ٹھیک ہے. تو جب اس کی تعبیر پوچھی گئی تو کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث میں ایک ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ یہ مقام کسی اور کو کبھی نصیب نہیں ہوگا. اب آپ ذرا اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ نے اپنے علمی اسفار میں جو سفر فرمایا ہے اس میں بصرہ، کوفہ، بغداد، حجاز مقدس، یمن، واسط، رے اور سامرہ کا جو عراق کا علاقہ ہے وہ شامل ہیں. اور یہ ابتدائی دور ہے، یہ 2ری صدی ہجری کی بات. جی یہ یعنی آپ کا جو آپ کی ولادت سن 161 ہجری میں ہے اور آپ کا جو وصال ہے وہ 234 ہجری میں ہے. مطلب یہ پہلی اور دوسری صدی ہجری. جی یہ 3ری صدی ہجری کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مہدی، ہادی، ہارون رشید، امین، مامون، معتصم، واسق کا زمانہ ہے. اور 7 افراد کو آپ اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں. اور جب بصرہ میں اور جب آپ یعنی بصرہ میں پہنچے ہیں کہ تو بصرہ کے علماء کی حدیث کو آپ نے مدون کیا. ٹھیک ہے. اور جو دیگر شہروں سے وہاں علماء جمع ہو رہے تھے ان سے استفادہ کیا. 17 سال کی عمر ہے. حماد بن زید اور جعفر بن سلیمان سے بصرہ میں استفادہ کر رہے ہیں. اور بصرہ میں امام احمد بن حنبل بھی آپ کے ساتھ ہیں. کوفہ میں ابو نعیم سے ملاقات ہوتی ہے. مصنفات وکی کی سماعت فرماتے ہیں. یہاں سے بغداد تشریف لے جاتے ہیں. بغداد دارالخلافہ بھی ہے، دارالعلم بھی ہے. اور یہاں پر تمام روئے زمین کے اہل اسلام کے بڑے بڑے علماء یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. خراسان، نیشاپور، ماوراء النہر، بلاد الشام، مصر اور حجاز کے علماء کا مرکز اس زمانے میں مسلمانوں کا ذہنی مرکز بغداد ہے. اور اس دور میں کہا جاتا ہے کہ آپ سے امام احمد بن حنبل، ان کے بیٹے حضرت صالح اور ان کے چچا کے بیٹے حضرت حنبل بن اسحاق نے بھی سماعت کیا. تاریخ بغداد میں اس بات کا ذکر خطیب بغدادی نے کیا ہے. حجاز مقدس تشریف لے گئے جہاں پر حاضر ہوئے جو ظاہر ہے کہ منبع علم و عمل ہے اور تمام ہی علم کے سوتے مدینہ طیبہ سے ہی پھوٹتے ہیں. تو وہاں پر یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما آپ کے سامنے میں آپ کے ساتھ ہیں. اتنی بڑی شخصیت. یمن تشریف لے جاتے ہیں. وہاں سے واسط اور پھر رے کا سفر کرتے ہیں اور علم حدیث کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتے چلتے بالآخر سامرہ عراق کا ایک علاقہ ہے. وہاں پر ہی آپ کا وصال ہوتا ہے. اب آپ ذرا یعنی غور کیجئے کہ آپ کے اساتذہ میں ایک تو آپ کے والد ماجد، اس کے علاوہ حضرت حماد بن یزید، حضرت حماد بن زید، حضرت جعفر بن سلیمان، یزید بن زرع، حضرت سفیان بن عیینہ جو استاد ہونے کے بعد خود فرما رہے ہیں. استاد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یلوموننی علی حب علی، لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں کہ میں اپنے شاگرد علی سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں واللہ کنت اتعلم منہ اکثر مما یتعلم منی. فرماتے ہیں اللہ کی قسم جتنا میں نے ان کو نہیں سکھایا انہوں نے مجھے اس سے زیادہ سکھایا. یہ کیسی امیزنگ بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بڑا مطلب یہ خال جو ہے وہ ریئر، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کے فضل کے بغیر ریئر کیسز میں ہوتا ہی ہے. اور خلف بن ولید فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے استاد ابن عیینہ ہمارے سامنے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ حضرت علی بن مدینی موجود تھے. تو استاد نے کہا لولا علی لم اخرج الیکم، اگر میرے شاگرد علی میری حدیث کو سننے والوں میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوتے تو میں کبھی تمہیں پڑھانے کے لیے باہر ہی نہیں آتا. اور یہاں یہ مقام تھا. امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ کان ابن المدینی عالماً فی الناس فی معرفت الحدیث والعلل، کہ آپ تمام تر لوگوں میں علم حدیث کا ایک بہت بڑا علم اور ایک نشانی تھے. اسی طرح امام بخاری کا میں ایک قول یہاں پر ذکر کروں. امام بخاری سے پوچھا گیا ما تشتہی، کیا خواہش ہے؟ تو فرمایا ان اقدم العراق، میں عراق حاضر ہو جاؤں
اور علی بن مدینی حیات ہوں اور میں صرف ان کی صحبت میں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتا رہوں. اور یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا. صرف ایک بس یہاں پر قول اور کہ جب امام یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل اور معیطی کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا تو جو فیصلہ کرتے وہ علی بن مدینی ہوا کرتے. آپ فاصل ہوا کرتے. اللہ اکبر. یعنی یہ جو فیصل ہونے کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا سید صاحب، یہ علم و فضل کا کمال ہے. یقیناً اللہ کی بلیسنگز ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ماں کی دعائیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن وہی بات ہے کہ وہ جستجو، وہ لگن، وہ محنت، وہ تقاضا جو ہے علم و فضل کے اس مقام پہ آپ کو لا کے بٹھا دیتی ہے کہ جہاں پہ آپ فیصل کا کردار ادا کر رہے ہیں. ائمہ کرام کی جو آراء آپ کے بارے میں خاص طور پہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم و فضل آپ کو عطا کیا، آپ جائیے ذرا اس بات کو بھی کھولیں تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الشیخ الحجہ الامام امیر المومنین فی الحدیث امام علی بن المدینی السعدی رحمہ اللہ، یہ وہ عبقری شخصیت ہیں کہ جو متبحر علماء محدثین اور ائمہ فن میں سے ایک تھے. اور آپ کو آپ کی علمی قابلیت، آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے علماء کی طرف سے، ایک تو ہے عوام کی طرف سے القابات ملنا، ایک ہے علماء کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے وہ القابات ملے کہ آپ کو الحافظ، امام و اہل الحدیث اور رئیس العلم والرجال، اور اسی طرح آپ کو الواسع المعرفہ جیسے بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لوگ جب کم حیثیت والے ہوں، کم مرتبے والے ہوں، وہ کسی کو لقب دیں تو اس کی وہ شان اور عظمت نہیں ہوتی جو بڑے لوگ کسی شخص کو کوئی لقب دیں، کوئی اس کو ٹائٹل دیں. اسی طرح اگر آپ کی علمی شخصیت کے بارے میں اور آپ کے علم و فضل کے بارے میں ہم دیکھیں تو ہر طرف ہی آپ کی علمیت کا، آپ کے فضل کا چرچا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ چاروں سو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ سے حدیث کا جو علم ہے وہ سیکھا کرتے اور سماع حدیث کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. اور پھر آپ کا جو مقام و مرتبہ وہ اس لیول کو پہنچا ہوا تھا کہ بڑے بڑے اکابر علماء، ائمہ حدیث اور امام فن حدیث جو ہیں آپ کے بارے میں وہ تاریخ ساز سنہرے جملے آپ کے لیے عطا کر کے گئے کہ اگر آج ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام علی بن المدینی کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت امام نسائی کہ جن کی کتاب سیاستہ کے اندر ایک مستند اور ایک معتمد کتاب شمار کی جاتی ہے، وہ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا ثقۃ مامون احد الائمہ فی الحدیث، کہ یہ ثقہ امام ہیں، یہ مامون ہے اور ائمہ حدیث میں سے ایک بلند شخصیت ہے. اور پھر آگے حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قال ابو ذرا کہ لا یرتاب فی صدقہم، کہ ابو ذرا جو ہیں وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے صدق کے بارے میں، ان کی حق گوئی کے بارے میں کبھی شک نہیں کرنا. امام علی مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی کہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل جو خود ایک اتھارٹی ہیں، جو خود ایک معتمد اور مستند نام ہے، وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل عبد الرحمن بن مہدی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو تو پیدا ہی علم حدیث کی خدمت کے لیے کیا گیا. تو وہ امام عبد الرحمن بن مہدی علی بن مدینی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عالم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ کو جو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا وخاصتاً بحدیث ابن عیینہ، بالخصوص جو ابن عیینہ سے جو روایت کردہ حدیث ہے ان میں ابن مدینی سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں. اور پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو مزید علماء کے ان کے بارے میں تاثرات ہیں. تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت امام داؤد ان سے پوچھا گیا کہ امام احمد بن حنبل اور حضرت علی بن مدینی میں کون بڑھ کر عالم ہے؟ تو فرمایا کہ علی بن مدینی اختلاف حدیث کے اعتبار سے امام احمد سے بڑے عالم ہیں. اور پھر آگے ایک بڑی شاندار روایت، بڑی شاندار جو ہے وہ قول ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبل اس کے کہ میں اس قول کو بیان کروں، میں چاہوں گا کہ ایک بات بیان کروں پہلے. وہ یہ کہ دیکھیں علم یعنی کہ نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی وہ جس کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف تبادر ذہنی ہو جاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اب اندازہ کیجئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو فقہ فوراً ذہن میں آتا ہے. تو گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے
علم ہے، فقہ کی نشانی ہے. اسی طرح اگر علم کیمیا کی بات کی جاتی ہے تو فوراً جابر بن حیان کا ذہن میں آتا ہے کہ وہ آپ کے اس کے علم ہیں. اسی طرح اگر حدیث کی بات کی جاتی تو امام بخاری کا فوراً ذہن میں آتا ہے کہ آپ اس کے علم ہیں. اب یہاں پر ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ کان ابن المدینی علماً فی الناس فی معرفت الحدیث والعلل، کہ اگر حدیث کی معرفت اور حدیث کی علل میں کوئی علم ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہاں یہ بات بھی مرتبہ چلوں کہ دیکھیں حدیث کا علم اگرچہ اپنی وسعتوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن سب سے جو مشکل ترین پہلو ہوتا ہے کسی بھی اصول حدیث کے کسی ڈومین کے اندر تو وہ علل کو جاننا ہوتا ہے. یہی ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ دیگر چیزیں تو معلوم ہو جاتی ہیں لیکن اس میں جو علل ہے حدیث کے اندر، جو اس کے اندر سکم ہے، وہ جاننا کوئی کسی عام شخص کے اندر کی بات نہیں. اچھا آپ گویا کہ یہاں پر ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہے جیسے کہ ڈیٹیکٹیوز جو ہوتے ہیں کہ جو حدیث میں یا کسی روایت میں اگر کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا سکم ہے جو پوشیدہ ہے تو یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں اور امت تک وہ احسن انداز میں روایات پہنچاتے ہیں کہ جس میں کوئی کمی وغیرہ اگر. اچھا بات یہ کہ ظاہر صحیح احادیث یا غلط روایات، اب یہ اس کے درمیان جو فرق ہے اس سکم کو تلاش کرنا ایک مشکل ترین کام اس دور میں. ناظرین اس طرح سے اب آپ ذرا ایک ذرا تھوڑا میں ذرا آپ کو ایک امیجنیشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ ذرا امیجن کیجئے کہ فرض کیجئے اس وقت آپ سے کوئی، اب یہ میں صرف ایک ڈیمو کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں، فرض کیجئے اس وقت آپ کو کوئی حدیث کوٹ کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے جی بخاری کے اندر جو ہے وہ فنا نمبر ہے اس کا، یا آپ کو نمبر نہیں دیتا، آپ کو کچھ ورڈز دیتا ہے، آپ ان ورڈز کو سرچ کرتے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے گوگل جو ہے کچھ ریزلٹس رکھ دیتا ہے، آپ اس میں سے سرچ کرنے کے بعد کسی نہ کسی طور سے اس کے ریزلٹ تک میرا خیال ہے ودن نو ٹائم آپ پہنچ جاتے ہیں. 2 4 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کی تقاضا ہوتی ہے، پہنچ جاتے ہیں اور آپ اس کو کراس چیک کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب ذرا امیجن کیجئے صاحب، وہ دور جو ہے وہ 2 اور 3 صدی ہجری کا دور ہے اور ظاہر ہے عباسی خلفاء کا جبر اپنی جگہ موجود ہے، فتنہ و فساد اپنی جگہ موجود ہے، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، ایسی آباس اور ایسی ڈیبیٹس ہیں صاحب کہ جس پہ جو ہے وہ آپ علمان الحفیظ کیا کہوں میں. اور اس سے مطلب اس کے پیرلل بالکل ایک اپروچ ہے ان لوگوں کی کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پراپر کام کرنے والے ہیں. ان میں ایک شخصیت یہ ہیں. اب آپ سوچئے صاحب وہ فلٹر کر کے باقاعدہ روایات کو نکالنا اور پھر یہ دیکھنا صاحب یہ صحیح احادیث ہیں اور یہ غلط روایات ہیں، کتنا مشکل ترین کام ہے. میں اور آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ رہیے، سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اب آپ کو لوٹ کے بتائیں گے کہ جس فن کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی علل حدیث کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ تھا حضرت امام علی بن مدینی الصادی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کیا تھا؟ ہمارے ساتھ جڑے رہیے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حدیث کے آسمان پر انتہائی، بلکہ یوں کہیے کہ خدمت حدیث کے آسمان پر انتہائی چمکتا دمکتا ستارہ حضرت امام علی بن المدینی الصادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں ناظرین. اور میں ان کو اگر امہ کا محسن کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ امت پر یقیناً ان کے بہت بڑے احسانات ہیں. آج میں جس دور میں ہم رہتے ہیں خاص طور پہ ہمارے یہاں تو کنسیپٹ یہ ہے صاحب کہ ہم چونکہ بہت زیادہ کمرشل اورینٹڈ ہو گئے ہیں تو یہ اورینٹیشن ہمیں وہاں پہ لا کے کھڑا کر چکی ہے کہ ہمارے ذہن میں دنیا کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہوتی. ہم یہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں صاحب کہ ہم نے اپنی زندگی میں سرٹن ٹائم پہ جا کے جو ملینئر بننا ہے، اتنا روپیہ کمانا ہے، اتنے پیسے کمانے، یہ سٹیٹس، یہ لیوش لائف سٹائل، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ آؤ بھگت ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. وہاں زندگی کا مطمع نظر صاحب بالکل ہی دوسرا تھا. ایکچولی یہ صحیح معنوں میں اگر کہوں نا کہ ویژنری لوگ تھے تو غلط نہ ہوگا، جن کے سامنے دنیا کا ویژن بالکل کلیئر تھا. وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اذان و اقامت کے بعد یہ جو آخر میں جنازہ پڑھی جانی ہے، اس درمیان کا جو وقفہ ہے نا، زندگی اصل میں یہی ہے اور اسی کے درمیان کچھ کر کے چلے جانا ہے. شاید وہ بخشش کا سامان بن جائے، اور وہ کر کے چلے گئے صاحب. انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا. پرابلم یہ ہے صاحب ہمارا روٹ ہی غلط ہے، ہماری جو ڈائنامکس ہے وہ غلط ہے، ہماری جو کہہ لیجیے راستے کا ہم نے چناؤ کیا وہ غلط کیا ہے. اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب، جس راستے کا چناؤ آپ نے کیا امام علی بن المدینی الصادی رحمۃ اللہ علیہ نے، مشکل ترین راستہ، یعنی صحیح احادیث اور غلط روایات میں فرق تلاش کرنا ایک انتہائی مشکل ترین، وہ جو ڈیٹیکٹیو کا آپ نے لفظ استعمال کیا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ترین کام ہے. تو وہ بیسکلی جو ہے اس میں مہارت پھر اختیار کر لینا صاحب، یہ ایک بڑا کمال ہے. بتائیے ذرا علل حدیث کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی دیکھیں کہ دنیا میں انسان نہ جانے کس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے،
لیکن ہمیں یہ محدثین کی ہستیاں وہ نظر آتی ہیں کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا دفاع کرتے ہوئے میں نے واہ سبحان اللہ. اور پھر حضرت سیدنا امام علی بن المدینی السعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت یہ ہے کہ آپ نے پھر اس دفاع میں جس ڈومین کو اختیار کیا وہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، سب سے زیادہ پیچیدہ ہے. اس وجہ سے جب ہم علل حدیث کی بات کرتے ہیں تو میں ناظرین کی آسانی کے لیے اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کرنا چاہوں پلیز تاکہ اس کی حساسیت ہمارے سامنے. پلیز دیکھیے علل جو ہے نا یہ علت کی جمع ہے، اور علت جو ہے وہ کمزوری، ضعف اور مرض کو کہتے ہیں. اور یہ جو علت ہوتی ہے یہ کبھی سند میں ہوتی ہے اور کبھی متن میں ہوتی ہے. اچھا اور آسان کر دیں اس کو، اور آسانیوں کر دیتے ہیں کہ جو سند ہے جس میں نام آ رہے ہوتے ہیں اوکے اس کے ذریعے سے حدیث پہنچ، فلاں سے فلاں سے فلاں سے سنیا، ٹھیک ہے. اور متن جو ہے وہ ٹیکسٹ کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام فائن، ٹھیک ہے. علت جیسے میں نے کہا کہ کمزوری، ضعف یا فائن، بہت اچھا بیان کر رہے ہیں. اب اس متن میں یا سند میں یہ علت موجود ہوتی ہے، اوکے، کمزوری اگر موجود ہو لیکن ظاہر نہیں ہوتی، ظاہر نہیں، اوکے، عام دیکھنے والے کو وہ نظر نہیں آ رہی. جیسے بہت سے لوگ بیان کر دیتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں حدیث پاک. اب اس جو ظاہر نظر آنے والی صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، اس میں علت کو تلاش کرنا یہ انتہائی پیچیدہ اور انتہائی مشکل امر ہے. یعنی صحیح حدیث ہے کہ نہیں یا روایت غلط ہے، یہ تلاش کرنا مشکل ترین کام ہے. اب اس کام کو ہی علم علل حدیث کہا جاتا ہے. اوکے، یہ تو گویا میں مزید آسان یوں کر دوں کہ اس علم کو علل حدیث کہا جاتا ہے جس میں پوشیدہ اور دقیق اسباب سے بحث کی جاتی. اوکے، پہلے اس علت کو نکالنا اور پھر اس پر بحث کرنا، اوکے، جس کی بنا پر حدیث کی قدح و صحت سامنے آتی. اوکے، یعنی اس کمزوری کو پہلے تلاش پوائنٹ آؤٹ کر دینا، اس کو نکالنا، اس پہ ڈیبیٹ کرنا، دین اس کے بعد پھر اس کا جو ہے جو مرتبہ ہے اس کو بیان کرنا. امیزنگ. اچھا، یہ عمل ہم سمجھ رہے ہوں شاید کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، کون اتنی جو ہے وہ گہرائیوں میں جائے. علامہ مفتی صاحب نے بھی اس بات کو ذکر کیا. عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں سے علت کو پہچاننا میرے نزدیک محبوب ہے اس بات سے کہ میں حضور کی 20 مزید احادیث کہیں لکھوں. یعنی پہلے اس کو پورا کر لوں میں. یعنی علل حدیث کی جو گہرائی ہے اور جو گہرائی ہے اور اس کا جو تجسس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی پہچان مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس کے مقابلے میں 20 احادیث لکھ رہا ہوں. اس کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں علل حدیث پر کام. اللہ، اس سے امت مسلمہ کی ایک اور ڈیڈیکیشن جو ہے اپنے آقا کے ساتھ نظر آئی کہ دنیا کے دیگر مذاہب کو اٹھا لیجئے، تورات، زبور، انجیل، ہر جگہ آپ کو ترامیم ہے، گیتا میں، اشلوک، مطلب ہر جگہ آپ کو ترامیم ملیں گی، لیکن امت نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کے کسی قول کے کسی لفظ کے اندر کوئی ترمیم ہو جائے. دیکھیے، علم اسماء الرجال اور علم علل حدیث بنیادی طور پر اسی بات کا نام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ اس قدر ستھرے اور شفاف ہو کر امت تک پہنچیں کہ قیامت تک بس انہی محدثین کے گن ہی گاتے جائیں. بھائی سبحان اللہ. یا بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اسماء الرجال کے حوالے سے. اب یہ دیکھیے کہ اب علل حدیث ان کی پہچان بن گئی، علامت بن گئی، علم بن گیا. جب بھی علل حدیث کی بات ہوگی آپ کو نام امام علی بن مدینی کا نظر اچھا سمجھایا آپ نے. امام ابن حبان فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا شمار یعنی امام علی بن مدینی کا شمار اپنے زمانے میں علل حدیث کو زیادہ جاننے والوں میں سے ہوتا تھا. سبحان اللہ. یعنی اس فہرست میں آپ کا نام ہے کہ جو علل حدیث کو جاننے والے افراد ہیں. یہاں حضرت علامہ فرحیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امام ابو بکر اسماعیلی کہتے ہیں کہ علامہ فرحیانی سے یہ دریافت کیا گیا کہ یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل کے بارے میں فرمائیے کہ کون زیادہ علم والا. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم حدیث کے علل کی بات کریں گے تو پھر یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل علی بن مدینی سے درجے میں کم نظر آئیں گے. اوکے، یعنی علل حدیث میں آپ کی اتھارٹی ہے اور آپ کو سند کے طور پر اس دور میں بھی جانا جاتا ہے، اور آج بھی جہاں پر ان کا نام آ جائے کسی علت کو بیان کرتے ہوئے وہاں باقیوں کے ہاتھ، یعنی اسپیشلائزیشن. بالکل. اچھا، امام احمد بن حنبل اسی لیے آپ کو نام سے نہیں پکارتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے. اس وجہ سے اس احترام کی بنیاد کہ جس میدان کا انتخاب انہوں نے کر رکھا تھا وہ بڑا مشکل تھا. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں ذکر کر رہے ہیں، اور میں اس بات کو ختم کروں. وہ کہتے ہیں وہ علل کی معرفت میں حفاظ کے سردار تھے. اوکے. تو اب
یعنی روایات کی کمزوری کی معرفت میں. ہاں علل کی جو معرفت ہے اس میں حفاظ کے سردار تھے. گویا امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ علم علل میں اگر کسی کو سرداری دی گئی ہے تو اس کا نام علی بن مدینی السعدی. یعنی یہ دنیا کب بنی گاڈ نوز بیٹر, یہ دنیا کب ختم ہوگی اللہ نوز بیٹر, ایسا ہی ہے, مطلب یہ ہے نا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے ٹرانزٹری پیریڈ کے اندر, یعنی اگر مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کم و بیش 7,000 برس, آگے جا کے معاملہ کتنا ہوگا, اربوں کی تعداد میں, لوگ اربوں کی تعداد میں چلے گئے, لیکن وہی بات ہے کہ اس پورے اسپیل کے اندر ایک شخصیت ایسی ہیں جو علل حدیث کے اندر جن کو شہنشائیت کا تاج سجایا, وہ امام علی بن المدینی السعدی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی آپ سوچیے صاحب, قربان جائیں صرف اس رتبے کو سوچ کر. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے, آپ کے اوصاف و محاسن کے بارے میں بتائیے, اور خاص طور پہ اب ظاہر اساتذہ جب ایسے, تو ڈیفینیٹلی جب یہ ٹرانزٹری پیریڈ ہوتا ہے تو جو آپ جب ٹرانسمٹ کرتے ہیں کسی کو, تو اس میں جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ صاحب استاد بھی پھر جب علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ہو تو پھر شاگرد کیسے ہوں گے, بتائیے ذرا. جنید بھائی, مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب ہم متن یا سند میں درایت اور روایت کے تناظر میں ہمارے محدثین کے مباحث کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے وہ ہمیشہ ایک بات پیش نظر رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک, عمل مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بصورت انڈورسمنٹ, یہ کبھی بھی نہ نعوذ باللہ من ذالک اسے غلط کہا جا سکتا ہے, نہ تو نعوذ باللہ یہ کبھی بھی ضعیف ہوتی ہے, اور نہ کبھی باطل, من گھڑت اور موضوع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب کسی قول کی نسبت کی جاتی ہے تو ہم اس نسبت میں علتوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے براہ راست, یعنی اس فرمان کے اندر کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت امام علی بن مدینی کی ایک بڑی خوبصورت یعنی ادا ہے, ان کا ایک وصف ہے. کیا ادا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ما ترکنا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل حدیث سمعناہ. جو طلبہ حدیث اس وقت یہ بات سن رہے ہیں امام علی بن مدینی کا عمل کیا ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی حدیث کو کسی بھی محدث سے سنا ہے یا کبھی لکھنے کا موقع ملا تو ہر بار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب کبھی یہ سنا تو حضور پر درود و سلام پڑھا ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ. پھر آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ ربما, آپ کی ریسرچ کا عالم یہ ہے, جس طرح مفتی صاحب نے علل حدیث کے حوالے سے آپ کی ریسرچ کو بیان کیا, فرمایا کہ ربما ادرکت علت حدیث بعد 40 سنہ. فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک حدیث کی حضور کی طرف نسبت کو 40 برس تک تلاش کرتا رہا, اور 40 برس کے بعد جا کر معلوم ہوا کہ اس حدیث کی نسبت حضور کی طرف درست نہیں ہے. ڈونٹ ٹیل می ڈاکٹر صاحب 40 برس ایک حدیث کے اوپر آپ نے ریسرچ کی ہے. مطلب یہ ایکچوئل ریسرچرز ہیں, یہ ریسرچر ہیں. ہم اپنے آپ کو ریسرچر کہتے ہیں صاحب, نیٹ کے اوپر ہم نے مٹیریل نکالا ٹک کر کے ایک طرف. سبحان اللہ, اللہ اللہ, یہ اصل ریسرچرز ہیں. اور آپ کی درس و تدریس کا جو فن تھا, اس کا طریقہ کیا تھا, محدثین نے لکھا ہے مذاکراتہ مع نفسہ و مذاکراتہ مع غیرہ. آپ کی تدریس اور پڑھنے پڑھانے کے 2 طریقے تھے. وہ کیا؟ جب آپ پڑھتے تھے تو خود اپنے آپ سے بات کر کے اپنے آپ کو پڑھاتے تھے بآواز بلند. اچھا. اور پھر کبھی کبھی اپنے اہل علم کے ساتھ, معاصرین کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کیا کرتے تھے. تو گویا کہ کبھی کبھی تنہائی میں وہ میموری کو ریکال کرنا, اوکے, میموری کبھی دوسروں کے ساتھ ریکال کرنا, نہیں بلکہ یوں کہیے کہ اس کو میمورائز کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ ریکال کرتے تھے, مذاکروں ریکال بھی کرتے تھے, اور آپ تنہا بھی بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کر کے بھی پڑھا کرتے تھے. اوکے. اور پھر آپ دیکھیے امام ابو عبید القاسم بن سلام فرماتے ہیں وَأَحْسَنُهُمْ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ وَأَدَاءً لَهُ. کون ہیں؟ علی بن مدینی. حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں حافظ العصر وقدوۃ ارباب هذا الشان. ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں کہ اعلم اہل عصرہ بالحدیث. اور پھر یہاں تک آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت امام بخاری آپ سے خود یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ التفقہ فی معانی الحدیث نصف العلم. اگر تم حدیث کے معنی میں غور و فکر کرو گے یہ آدھا علم ہے. ومعرفۃ الرجال نصف العلم. اور اگر تم اسماء الرجال کے علم کو حاصل کرو گے تو یہ آدھا علم ہے. عباس عنبری فرماتے ہیں کہ کان الناس یکتبون قیامہ وقعودہ ولباسہ. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا دیکھنا محدثین لکھا کرتے تھے, کیونکہ آپ کا ہر
قول اور عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا. اور یہاں تک یعنی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ابو امیہ طرطوسی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن مدینی کو خود فرماتے ہوئے سنا. فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی ریسرچ کا عالم یہ تھا کہ رات کو سوتے تھے جنید بھائی تو حالت نیند میں بھی آپ کا پورا ذہن اسماء الرجال کے علم کے اوپر کام کرتا. اللہ اکبر. تو رات کی تنہائی میں سوتے ہوئے بھی اگر کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی حدیث کے بارے میں کچھ لکھنا ہے, کوئی چیز ری چیک کرنی ہے, ریکال کرنی ہے, تو اچانک رات میں اٹھتے تھے, خدام سے کہتے تھے کہ ذرا چراغ جلاؤ اور فوراً اپنے نوٹس کو دیکھ کر فوراً اس بات کو ری آتھینٹیکیٹ کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو مکمل طور پہ اپنی روح کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. اور ایک اور اہم بات میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت آیون فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی کو دیکھا کہ وہ آرام فرما رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور امام احمد بن حنبل ان کے دائیں طرف ہیں, حضرت امام یحییٰ بن معین ان کے بائیں طرف ہیں, اور وہ ان کو املا کروا رہے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, اور انا جلیس من ذکرنی, جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں. تو اسی طرح جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو حضور ان کا ذکر فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو بکثرت حدیث پر کام کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں انہیں بارگاہ مصطفیٰ میں اذن حضوری نصیب ہو جاتا ہے. اچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. بات یہ کہ مطلب اگر اس پوری گفتگو کا میں اگر فائنلی کرکس نکالنا چاہوں اور بات کو آگے بڑھانا چاہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ سرکار علیہ السلام کی تائید کے بغیر سرکار علیہ السلام کی احادیث کی خدمت کر لی جائے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یقیناً دیکھیے جب تک بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی کو مقبولیت کا اذن نصیب نہ ہو تو اس وقت تک کسی کی زبان پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہمارے محدثین نے فرمایا کہ جب کوئی علم حدیث کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو گویا کہ وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ اکبر. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اذن اور اجازت کے بغیر یہ بات نصیب نہیں. اور پھر جن کا تقویٰ ایسا کہ ائمہ حدیث جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم ان کے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جو لکھ لیتے تھے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اسوہ جو ہے وہ اس لیول کا تھا کہ لوگ آپ کے تقوی کو, آپ کی عبادات کو جو پڑھا اور حضور کے بارے میں سنا اس کو عملاً اپنی زندگی میں اختیار کر لیا. سر ایک بہت بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب جو مجھے محسوس ہوتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, میں ذرا مطلب مجھے کریکٹ کیجیے گا, مجھے لگتا ہے کہ ہم بالکل جو ہے یوں اپوزٹ سمت میں چل رہے ہیں. یعنی جس سمت میں بنیادی طور پہ ہمارے اکابرین چلے, متقدمین چلے, مؤخرین چلے, آج صورتحال یہ ہے صاحب کہ ہم ان کو آئیڈیلائز کرنے کی بجائے, ان کی سمت کو سمجھنے کی بجائے کہ ان کی سمت کیا تھی, ہم نے اپنی سمتوں کو بالکل مختلف کر دیا ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ 180 ڈگری کے اوپر جو ہم نے اپنے آپ کو بالکل چینج کر دیا. جنید بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ روزانہ جو یہ محفل سجاتے ہیں اور 92 نیوز سے جس طرح سے یہ محبت کا پیغام ان اکابرین کو یاد کرنے کی صورت میں دیا جا رہا ہے, یہ دراصل فذکرونی کے بعد اذکرکم کی تفسیر ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل, امام ابو حاتم رازی, حنبل بن اسحاق, محمد بن یحییٰ, حضرت عبداللہ بن علی, امام بخاری, ابو القاسم بغوی, عبداللہ بن محمد بن ایوب الکاتب, صالح بن محمد جزرہ, عبید اللہ بن عاصم العثمانی, ہلال بن علا, حضرت حسن بن بزار, اتنے جلیل القدر محدثین نے آپ سے براہ راست حدیث کا سماع کیا ہے. اور میں یہاں پر ایک آخری بات صرف یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی طلباء حدیث جو اس وقت ہماری بات کو سن رہے ہیں کوشش کریں کہ ان اکابرین کو پڑھیں, کیونکہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کے احوال پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی علم کے سفر کی منازل کو دیکھیں. میرا بڑا فرم بلیو ہے ڈاکٹر صاحب, شاید آپ میری بات کو انڈورس کریں یا رد کریں مجھے نہیں پتا, لیکن بات یہ میرا بڑا فرم بلیو ہے کہ آئیڈیلزم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا آئیڈیل تو صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسپریشنل سورس بہت سی ہو سکتی ہیں. امام علی مدینی بھی جو ہیں وہ ایک انسپریشنل سورس ہیں, ایک دروازہ ہے, ڈور جا کے اوپن ہوتا ہے سرکار در مصطفیٰ پہ. تو بنیادی طور پہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے صاحب کہ یہ ہمارے ایکچولی وہ انسپریشنل سورسز ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے اور اصل در مصطفیٰ پہ جا کے کھڑا ہونا ہے. آخر میں ذرا فائنلی یہ بتائیے کہ ظاہر یہ تو آپ کا ایک اسٹریٹجی جو آپ کا ہے وہ ہم نے بیان کیا, آپ کی جو تصنیفی خدمات ہیں صاحب وہ بھی بڑی کمال ہیں, بڑی اعلیٰ ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں مجموعہ ایک آپ کی شخصیت کا اور تصنیفی خدمات کا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام علی مدینی رحمہ اللہ ایک نہ صرف عظیم محدث تھے بلکہ اصحاب السیر نے آپ کو صاحب کتب کثیرہ بھی شمار کیا, حتیٰ کہ آپ کی جو کتب کی تعداد بنتی ہے وہ 200 سے زائد ہے.
ماشاء اللہ. اچھا یہاں پر ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 200 کتب فقط اپنی سوانح حیات کو نہیں بیان کر رہے تھے. یہاں پہ آپ دیکھیں علم العلل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, علم الاسماء والرجال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور اگر ہم ان کی تصنیفی خدمات جو ہیں ان میں کتب کے اسماء کو اگر ہم دیکھیں تو چند کے میں چاہوں گا کہ نام پلیز اور ڈیٹیل بھی ذرا بتائیے حصول برکت کے لیے, کہ آپ کی کتاب الاسماء والکنہ یہ تقریباً 8 جلدوں پر مشتمل ہے. الضعفاء یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے. المدلسون یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے. اول من فحص عن الرجال یہ 1 جز پر. الطبقات یہ 10 اجزاء پر. من روى عمن لم يرى یہ 1 جز پر. علل المسند یہ 30 جلدوں پر موجود کتاب ہے. اور پھر العلل من روایت اسماعیل القاضی یہ 14 جلدوں پر محیط کتاب ہے. اور پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہم نظر آتا ہے کہ علل الحدیث ابن عیینہ یہ 13 جلدوں پر حدیث کی کتاب ہے جو علم الحدیث اور اچھا سبجیکٹس کیا کیا چنے آپ نے یہ بھی ذرا ضرور بتائیے. جی جی, تو یہاں پر اگر ہم سبجیکٹس کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا جو ایک بیسک جو موضوع تھا یا ٹاپک تھا وہ تو علم الحدیث کے بارے میں گفتگو تھا. وہیں آپ نے اسماء و رجال کے بارے میں بھی گفتگو کی, اور پھر آپ نے دیگر جو آپ کے اساتذہ تھے اسی طرح آپ نے تاریخ کے بارے میں بھی گفتگو کی. اور یہاں تک آپ کے جو آپ کے سامنے جو کریکٹرز تھے, جو شخصیات تھے, ان میں جہاں سکم تھا, جہاں کوئی کمزوری تھی, اس کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ کتابیں تشکیل دی ہیں. اور یوں اگر ہم کیٹیگوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو 204 سے زائد کتاب بنتی ہیں. اور صرف اگر علل حدیث کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نظر آتی ہیں کہ 47 جلدیں آپ نے صرف علل حدیث کے اوپر مرتب کی ہیں. 47 جس کے بارے میں قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مشکل ترین علم ہے, یہ کوئی آسان علم نہیں ہے. اور پھر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم اگر ان کی کل تصانیف کا مجموعہ دیکھتے ہیں تو کم و بیش ہمیں 3.5 سے 4 لاکھ صفحات آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں. 3.5 سے 4 لاکھ 3.5 سے 4 لاکھ اس زمانے میں. آپ کی ایوریج عمر کیا تھی ویسے, آپ نے پردہ جو فرمایا تقریباً 70 ایئرس کے اراؤنڈ آپ کی 70 ایئرس. تو اگر ہم یوں دیکھتے ہیں تو 24 جو ہے وہ آپ گفتگو کرتے رہیں, میں کچھ اور کیلکولیٹ کر رہا ہوں, گفتگو کرتے رہیں. 24 گھنٹوں کے اعتبار سے کہ ہر یوں سمجھ لیں کہ گھنٹے میں تقریباً 6 صفحات آپ جو ہے وہ مرتب فرما رہے ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے وہ علمی قابلیت ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جہاں آپ کی اس قدر تصانیف ہیں لیکن ہم تک جو ابھی باقی رہیں وہ چند ہی کتب ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, جس سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں اور لوگوں تک جو ہے وہ علم پہنچایا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم آگے بھی کچھ کتب کے نام لیں تو آپ کی ایک کتاب جو ہے وہ الاخوہ والاخوات ہے جو 3 جلدوں پر ہے. اسی طرح من عرف بغیر اسم ابی, یعنی وہی اسماء و رجال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ راوی جو بغیر والد کی نسبت سے روایت کے اندر ذکر کیے گئے وہ کون کون ہیں, ان کی کیفیات کیا کیا ہیں اور ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا کیا. آپ نے کتنے صفحات بتائے؟ 6 لاکھ صفحات بتائے. تقریباً 4.5 لاکھ. 4.5 لاکھ. بات جاری رکھیں آپ. جی جی. اسی طرح من عرف بلقبہ, اسی طرح بعض ایسے راویان ہوتے ہیں کہ جو اپنے القاب کے ذریعے معروف ہوتے ہیں, یا بعض دفعہ ان کے نام معروف ہوتے ہیں, القاب معروف نہیں ہوتے تو القاب روایت میں ذکر کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو باریک باتیں یا دقائق ہوتے ہیں ان کو ذکر کرنا, ان کو پہچاننا اور پھر اس کی وضاحت کرنا یہ انتہائی مشکل کے. 25,000 کچھ دن بنتے ہیں, 25,500 دن بنتے ہیں اگر 70 ایئرس کی ایوریج اگر آپ ایج اٹھاتے ہیں. جی جی. 30% اگر نارملی لوگ 7-8 گھنٹے اگر سوتے ہیں, 30% اگر آپ مائنس کر دیں معمولات دیگر وغیرہ ملا کے اس میں سے, جس میں آپ ظاہر سونے میں دیگر مصروفیات میں نکال دیتے ہیں, تو باقی جو وقت آپ کا بچتا ہے آپ سوچئے ان ایوریج جو ہے 25 صفحات ڈیلی جو ہے وہ لکھتے تھے. 25 صفحات تو وہ یعنی وہ ریسرچ بیسڈ. اب آپ سوچئے دیگر کام الگ ہے, دیگر مصروفیات الگ ہیں, 25 صفحات تو ڈیلی بیسس پہ آپ نے اگر لکھ کے اپنی زندگی میں تب جا کے جو ہے وہ اتنے صفحے بنتے ہیں. مطلب یہ عقل سے ماورا بات ہے صاحب, یہ صرف وہی بات ہے کہ اللہ کا فضل ہو اور اللہ ہی چاہے تو یہ کام ہو. بہت شکریہ آپ تینوں, اب آپ تشریف لائے. اور ناظرین کرام, میں ظاہر یہاں پہ میں اسپیچلیس اس اعتبار سے ہو جاتا ہوں. وہی بات جو ابھی ہم بات کر رہے تھے صاحب, بہت فرق ہے سمتوں کا. وہ اصل راستے پہ چل پڑے تھے اور ہمیں ابھی تک یہی نہیں معلوم ہوا صاحب کہ ہمیں راستے کا چناؤ کس طرح سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا کرے. کل بروز محشر حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. کتاب الشفا, علم میں اضافے کی دعا, روزانہ 21 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا علیمو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پانی میں ضرور مطلب اس پانی کو پئیں, انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ علم نافع آپ کو عطا کرے گا. امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انسان کو بادل جیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ برستا ہے, کیا خوبصورت بات ہے, جب وہ برستا ہے
ہے تو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میچ مضمون ضرور پڑھیے گا۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجیے، فیس بک پہ کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، میرے آپ کے پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس کے محافظین کی محافظت کے لیے بہت دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو غموں کے، دکھوں کے، تکالیف کے بادل اس وقت میرے پاکستان پہ، آپ کے پاکستان پہ منڈلائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، اور یہ پاکستان اصل میں پاک استان بن جائے، پاک استان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ امت کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔